الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بہت بابرکت اجتماع میں حضرات سے خاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا گلا شدید متاثر ہے. میں کئی مہینوں سے مسلسل سفر پر ہوں. ملک کے مختلف حصوں میں مجھے جانا پڑتا ہے. شب و روز کے بہت تیز ترین سفر ہو رہے ہیں. ملک بھر میں کوئی ہزاروں تقریریں میں نے کی ہوں گی اور شاید ہزاروں بھی میں نے کم کہا، اسی لیے کہ 25-30 سالوں میں اگر آپ روزانہ کی 4 تقریریں بھی لگائیں تو کتنی بنتی ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری تقریر کے بعد شہر میں، اس محلے میں، اس علاقے میں کوئی ہنگامہ ہوا ہو، شور شرابہ ہوا ہو، بدامنی پیدا ہوئی ہو، نفس امن کا مسئلہ ہوا ہو. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہزاروں تقریریں جس نے ملک بھر میں کی اور کوئی ایک نکتہ بھی باوجود بہت سارے مخالفین کے کوئی پکڑ نہیں سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہزاروں تقریریں دین کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، اتحاد اور اتفاق کے لیے تھی اور پاکستان کے استحکام کے لیے تھی. اس لیے کوئی ایسی صورت کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی. میں حیران ہوں جس آدمی کی گفتگو سے امن کی بات ہو، جو ملکی قانون اور ضابطوں کی پابندی کرتا ہو، اسے کہیں یہ کہا جائے کہ آپ یہاں نہ آئیں. یہ بات تو مجھے بڑی عجیب سی لگی. مجھے کل کسی دوست نے فون کیا اور اس نے کہا کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں. میں نے کہا ایک مسلمان آدمی ہوں، اسلامی اقدار جانتا ہوں. میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو مہمان کو کہے نہ آؤ. میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو مہمان کو کہے نہ آؤ. بھائی مہمان کو بلایا جاتا ہے اور اگر آ جائے اسے چائے پلائی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے. چلو اگر تمہارے پاس چائے اور کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو منع تو نہ کرو نا. یہ تو مت کہو کہ نہ آئیں. آئیں ہمارے پاس کھلانے کو کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم مہمان ہو کر اتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، میزبان کو کھلا دیں گے. سرگودا میں گزشتہ ربیع الاول میں بہت بڑا اجتماع ہوا. میں سمجھتا ہوں وہ سرگودا کی تاریخ کا تاریخ ساز اجتماع تھا، جس میں 3 اسکرینیں لگائی بلکہ 4. اس کے باوجود وہ ڈرون کیمرہ
اس جلسے کا آخری سرا نہیں دکھا سکا. اس کو تقریر کس نے کی تھی؟ میں نے کی تھی. میں نے کی تھی. وہ جو ہزاروں لوگ وہ تقریر سننے آئے تھے اور واپس گئے تھے، کسی کا پتہ بھی نقصان ہوا تھا؟ کسی کی سوئی بھی گم ہوئی تھی؟ کسی کو ذرا برابر کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ کوئی تاجر، کوئی مزدور، کوئی دکاندار، کوئی ٹرانسپورٹر یہ کہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہم دیں گے؟ اگر سرگودا کے مین شہر میں ہونے والی اتنی بڑی کانفرنس میں میری تقریر کے بعد کچھ نہیں ہوا تو سلہ وادی میں جمعہ پڑھانے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو یہاں کون سی قیامت آ جائے گی جس کی وجہ سے جو ہے پریشانی اور الجھن اور اس کا شکار ہو گئے؟ لہذا ہم محب وطن ہیں، ہم نے اس ملک کے عمل کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں شاید کسی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور میں اگلی بات نہیں کرنے لگا ہوں. اگر کوئی ملک کی بات کرتا ہے تو پیسے لے کر، کوئی ملک کی بات کرتا ہے تو تنخواہ لے کر، کوئی ملک کی بات کرتا ہے تو ملازمت کر کے. میں ملک کی بات کرتا ہوں پیسے لے کر نہیں، محبت کی بنیاد. کوئی ہمیں اپنے آپ سے، ہمارے سے زیادہ کوئی محب وطن بننے کی کوشش قطعاً نہ کرے. ہم نے اس ملک کے لیے دکھ سہے. میرے جسم پر گولی لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ 12 لوگ شہید ہوئے، میں نے 4 جنازے ایک دن اٹھائے، میں نے مشکل حالات میں عوام کو کنٹرول کیا، میں نے پتھر نہیں لگنے دیا، میں نے گولی نہیں چلنے دی، میں نے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا، میں نے اپنا نقصان برداشت کیا، میں نے ملک کا نقصان برداشت نہیں کیا. اور جب افسوس ہوا جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، یہاں ضرور بیٹھے ہوں گے میرے دوست، میرے بھائی، انتظامیہ کے لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ. انہیں بتانا چاہتا ہوں ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. اس ملک میں سیاستدانوں نے کیا کیا ہے؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کس نے کھیلا ہے؟ ملک کی معیشت کو تباہ کس نے کیا ہے؟ ملک کو گروی کس نے رکھوایا ہے؟ ملک کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے؟ روک میرے بتاؤ کبھی میں اپنی قیادت حق نواز شہید سے لے کر حضرت علی برہنوی تک اپنی قیادت کو پیش کرتا ہوں، کوئی ایک قائد دکھاؤ جس نے ملک کے خلاف ایک جملہ بھی کہا. ہم نے تو لاشیں اٹھائے، ہم نے ظلم و جبر سے ہمارے یتیم بچے ہوئے، ہمارے پاس بیوہ ہوئے، ہمارے پاس سایہ چھنے ہوئے بچے. ہم نے کبھی ملک پر حرف نہیں آنے دیا. پہلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بھی کہا گیا آپ کو تھریڈ ہے، یعنی آپ کو خطرہ ہے. میں نے کہا وہ آج سے تھوڑا ہی ہے بھائی. ہر محب وطن، محب اسلام کو ظالموں سے خطرہ ہے. اگر خطرہ نہیں ہے تو جا ہمارے اداروں کے دفاتر ہیں اس کے ارد گرد حصار کیوں ہے؟ مسئلہ یا خطرہ؟ وزیر اعظم کے پاس حصار کیوں ہے؟ خطرہ. صدر صاحب کسی چوک میں کیوں نہیں آ سکتے؟ خطرہ. پھر میں قید کیوں نہیں کر دیتے؟ انہیں بند کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا خطرات سے ڈر کر ہم ملک کی بات نہیں کریں گے؟ کیا خطرات سے ڈر کر ہم اسلام کی بات نہیں کریں گے؟ کیا خطرات سے ڈر کر ہم دین کی بات نہیں کریں گے؟ ہم اپنے پیارے وطن کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے؟ نہیں ہو سکتا. جانے دی جا سکتی ہے، ملک اور اسلام کی محبت نہیں چھوڑی جا سکتی. لہذا ایسی حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہوئی ہے، کیوں ہوا ایسا. میں پل پر میں جاتا ہوں اور الحمدللہ میں نے پہلے کہا آج بھی اس تقریب کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑے شاید کچھ نہیں ہوا. آج میں کراچی سے چلا ہوں، صرف ہوتا ہوں یہاں
میں وہ واحد شخص ہوں جس نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بیان کیا. میں حیران ہوں جو توڑ کی بات کرتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے، جو گالی دیتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے، جو تبرہ کرتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے، جو تکفیر کرتے ہیں اس کے لیے صاف اجازت ہے، جو تنقید کرتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے، جو ملک میں بدلنے کی بنیاد رکھتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے، جو ایران میں نام پر اور پیسوں پر اور دولت پر اس کا ایجنٹ بن کے ملک میں بدلنی پھیلاتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے. جو صحابہ کرواتے ہیں اس کے لیے پابندی ہے. اور پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ سے تکلیف کس کو ہے؟ یا تو گالی نہیں دے رہے، ہم نام نہیں دے رہے، ہم تو گستاخ بتا رہے. ہم نے مذہب کا نام نہیں لیا، مسلک کا نام نہیں لیا، فرق کا نام نہیں لیا. ہم کہتے ہیں گستاخ، نہ گستاخ کو سزا ملنی چاہیے، یہ کہنا جرم ہے. گستاخ کو کیا ملنی چاہیے؟ کیا ملنی چاہیے؟ کیوں ملنی چاہیے؟ تاکہ ملک میں بدلنی نہ ہو. قانون بنے، ضابطہ بنے. بھائی جو لوگ قانون کی بات کریں تم انہیں روکتے ہو، جو ضابطے کی بات کریں، آئین کی بات کریں، تم آئین توڑنے والوں کو راستہ دیتے ہو، آئین کی بات کرنے والوں کا راستہ روکتے ہو. بھلا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے شرارتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں ملک کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ پیدا کون کر رہا ہے؟ یہ مواقع کون فراہم کر رہا ہے؟ میری باتیں غور سے سنیے گا، اس پر غور کیجیے گا، اور جن کو سنا رہا ہوں وہ بھی سنیے گا. اور یہ بھی ساتھ کہتا ہوں تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں. تم جس ملک کے لیے کام کر رہے ہو تنخواہ لے کر، میں اس ملک کے لیے کام کر رہا ہوں بغیر تنخواہ لیے. میری عزت کرو، میرا احترام کرو، میرے سے محبت کرو. ٹرین ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے ٹرین دیا؟ کہتے ہیں ایران سے ایک ٹیم آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ تو پوچھو تو صحیح، ایران والوں سے بھیجی کیوں ہے؟ اور یہ ٹیمیں تو پہلے بھی بہت آ چکی ہیں. یہ جو ٹیم آئی ہے کیا کرنے آئی ہے؟ مجھے بتایا 5 لوگوں کا گروہ تھا، 2 پکڑے گئے، 3 باقی ہیں. انہوں نے کیا کرنا تھا کہ آپ کو مارنا تھا. میں نے کہا یہ فیصلہ کہاں ہوا تھا؟ کہتے ایران میں ہوا تھا. میں نے کہا میرا ان کو پیغام دے دینا، تم نے میرے مارنے کا فیصلہ ایران میں کیا ہے اور میں نے صحابہ پہ عزت پہ مر جانے کا فیصلہ مدینہ میں کیا. تم ڈرانے کے لیے بات کر رہے ہو، جس چیز سے تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو اس چیز سے تمہیں محبت. خالد بن ولید نے کہا کہ تمہیں اتنی شراب سے پیار نہیں ہے جتنا ہمیں شہادت سے پیار ہے. اور زندگی اور موت کے فرق بتائیے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتی. ڈرانا کسی اور کو جس نے یہ ماحول دیکھا نہیں ہو. ہم نے تو کئی مرتبہ موت کو قریب سے دیکھا. ملک میں امن کے پھیلانے کے لیے، ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں محبت کا پیغام دینا ہوگا، پیار کا پیغام دینا ہوگا. اور محبت اور پیغام کا سب سے اہم ترین دور کون سا ہے؟ جس دور میں محبت تھی، جس دور میں امن تھا، جس دور میں لوگ نیک تھے،
اچھے تھے، جس دور میں لوگ مثالی تھے، جس دور میں لوگ معیاری تھے، جس دور میں لوگ نشان تھے، جس دور میں لوگ معمار تھے، جس دور میں لوگ عظیم تھے، جس دور میں لوگ برتر تھے، جس میں سچے تھے، جس میں بہترین تھے، جس میں عظیم ترین تھے، جس میں سب سے خوبصورت معاشرہ تھا، جو سارے معاشرے کے لیے ایک نشان تھا، جو معاشرے کے لیے ایک معمار تھا، جو سارے معاشرے کے لیے ایک پہچان تھا، جنہیں اللہ نے کہا تھا یہ مثال ہے، وہ دور کون سا تھا، وہ زمانہ کون سا تھا۔ میں اپنی بات کروں گا تو آپ کہیں گے مولانا صاحب اپنی بات کریں گے، میں پیغمبر کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، نبی کا فرمان پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا یہ تو بتائیے دنیا میں سب سے بہترین دور عمل کا کون سا ہے، اور شرافت کا کون سا ہے، اور صداقت کا کون سا ہے، اور عدالت کا کون سا ہے، اور پیار کا کون سا ہے، اور نشاط کا کون سا ہے، اور انصاف کا کون سا ہے، حکم کا دور سب سے پہلا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ کس کا زمانہ ہے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ حضور نے کہا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لحاظ سے، زمانہ روڈوں کو نہیں کہتے، زمانہ سڑکوں کو نہیں کہتے، زمانہ گاڑیوں کو نہیں کہتے، زمانہ بلڈنگوں کو نہیں کہتے، زمانہ حالات و واقعات کو نہیں کہتے، زمانہ تو افراد کو کہتے۔ آپ کہتے ہیں میرے دادا کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں میرے نانا کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں فلاں بادشاہ کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں مشرف کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں زرداری کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں نواز شریف کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں بی بی کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں بابا کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں فلاں بادشاہ کے زمانے میں، کوئی کہتے ہیں ہندوستان پاکستان ایک تھے اس زمانے میں۔ تو یہ بات کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلاں بلڈنگوں کے زمانے میں؟ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب زمانہ بلڈنگوں شہروں اور بستیوں سے نہیں بنتا، زمانہ انسانوں سے بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے، لوگوں سے بنتا ہے۔ آقا آپ نے کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ بتائیے تو صحیح آپ کے زمانے میں کون ہے؟ جواب دیں، اس زمانے میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، بلال ہے، زبیر ہے، خباب ہے، حبیب ہے، سعد ہے، سفیان ہے، معاویہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، خباب ہے، فاطمہ ہے، زبیر ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، عائشہ ہے۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہے کہ یہ زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ یہ خیر القرون قرنی کب تک رہا بھائی؟ فرمایا جب ایک ساتھ زمین میں زا رہا تو وقت خیر القرون قرنی رہا۔ آخری صحابی کی زمین تک کے مانے کو میرے پیغمبر نے اپنا زمانہ قرار دیا۔ بات ختم کی کرو، محبت کی کرو، ایمان کی کرو، اسلام کی کرو، پیار کی کرو، عقیدت کی کرو، کلمے کی کرو، نمازوں کی کرو، قرآن کی کرو یا تلاوت کی کرو، عبادت کی کرو یا ریاضت کی کرو، بہتری کی کرو یا بدتری کی کرو، اب
जिला कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 7,000 उलमा किराम एक ही जगह पर मुत्तफिक थे। लड़ाई खत्म हुई नहीं हुई? अहले हदीस और तुम लड़ते थे नहीं लड़ते थे? बरेलवी और आप लड़ते थे नहीं लड़ते थे? आज सब बैठकर नारे लगा रहे हैं। मैं आऊं तो इत्तेहाद की बात हो जाए, परेशानी क्यों है भाई? मेरे लोगों को छोड़ दिया, परेशानी क्यों है भाई? ये सब दीवाना मार साहबा की मोहब्बत में है, परेशानी क्यों है? खुश होना चाहिए, हमने झगड़ों का खात्मा कर दिया, प्यार को उरूज दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ लिखने वालों से भी, कलम का जमाना तो आजकल खत्म हो गया, मोबाइल का जमाना आ गया। पहले भी कलम लगा के लिखता था तो लोग समझ जाते थे लिख रहे हैं। अभी तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, उसने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो तो बहुत सारों ने पकड़ा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई पहचाने ना पहचाने, अल्लाह का शुक्र है पहचाने। मेरे लिए इसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे सारे भाई हैं, मैं तो मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत की दुनिया में अदायगी पहचानता हूँ। भाई जो कहता हूँ तो भाई को भाई नहीं पहचानेगा तो पहचानेगा। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब हमने सहाबा की ईमानदारी से बताना, दिल में नूर पैदा हुआ नहीं हुआ, शौक पैदा हुआ नहीं हुआ, शौक पैदा हुआ नहीं हुआ, बरकतें नाज़िल हुई, रहमतें नाज़िल हुई। अल्लाह करे आपकी नजर कभी खुले और आप सहाबा पे अल्लाह की तरफ से उतरने वाली रहमत का मुशाहिदा करें तो आपको मजा आए। अल्लाह करे ये माहौल भी आपको हमारी किस्मत ये कहा, लेकिन अगर ये हो जाए तो आपको पता चले कितने बड़े लोग हैं जिनके नाम लेने से इतनी बरकत आती है, इनके नाम पे कट जाने से तो भाई इनके नाम पे कट जाना, इनके नाम पे डट जाना, इसमें जितना मजा है ये मजा जिंदगी में है ही नहीं। तो हमें किस बात से डरते हो? मोहब्बत आम करो, मोहब्बतों को फैलाओ। सबसे बेहतरीन माशरा और ज़माना सहाबा की दौर था, रसूलुल्लाह का ज़माना था, सबसे बेहतरीन रसूल थे। कुरान की आयत मैंने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आप कहते हैं मैं सच्चा हूँ, वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ, ये कहते हैं मैं सच्चा हूँ, वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ। हर कोई अपने आप को सच्चा कहते हैं। अल्लाह ये सारे अपने आप को सच्चा कहते हैं। आप सच्चा किसे कहते हैं? कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, तुम अपने आप को सच्चा कहते हो और खुदा साहबा को सच्चा कहता है। किसको सच्चा कहता है? किसको सच्चा कहा? कभी सादिकून कहा, कभी मुमिनून कहा, कभी मुफ्लिहून कहा, कभी मुत्तकून कहा,
صرف دوروں پر نہیں، دوروں کے پوروں کا ذکر، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن نقعا، جہاں ان کے پاؤں لگے ان پاؤں کا ذکر بھی، ان کے دوروں کے پاؤں لگے ان پاؤں کا ذکر بھی، دوروں کے ٹانپوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر کے بتا دیا۔ جہاں کے ہوگے، جس طرح سے ہوگے، جس نظر سے ہوگے، جس جیب سے ہوگے، جس طرح سے ہوگے، جس تسلسل سے ہوگے، جس طریقے سے ہوگے، جس رابطے سے ہوگے، جس راستے سے ہوگے، نبی سے پہلے ایک طبقہ نظر آئے گا، ایک جماعت نظر آئے گی، ایک گروہ نظر آئے گا۔ قرآن پڑھنے ہو تب وہ نظر آئے گا، حدیث پڑھنے ہو تب وہ نظر آئے گا، نماز پڑھنے ہو تب وہ نظر آئے گا، کلمہ پڑھو گے تب وہ نظر آئے گا، جہاد کرو گے تب وہ نظر آئے گا، تبلیغ کرو گے تب وہ نظر آئے گا، فرض کرو گے تب وہ نظر آئے گا، چوپے رہو گے تب وہ نظر آئے گا، کھائے ہو جاؤ گے تب وہ نظر آئے گا۔ قرآن کی ہر آیت میں وہ نظر آئے گا، رب وہ نظر آئے گا۔ جواب ہوتے ہیں صاحب ہم توحید روکنا چاہتے ہیں، صحابہ اہل بیت کی توحید روکنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسمبلی سے جو بل پاس ہوا ہم نے اس کو بہترین قدم قرار دیا۔ ہم اس اسمبلی کے اس قانون کے ساتھ کھڑے، ہم سینٹ سے وہ قانون پاس کروانا چاہتے ہیں، ہم اسے قانون بنوانا چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ تخریب کاری ہے، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اس ملک کا قانون ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، بات آگے بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے۔ ایسا کرو گے قانون پاس کرواؤ گے، آپ کو رکاوٹ آئی، آپ کو بلانا پڑا، قانون پاس کرنے کے لیے سوال ہو گے۔ اداروں کے لوگوں کو بتاؤ، میں نے تقریر میں کسی کے خلاف نعرہ لگا؟ میں نے کسی کے خلاف بات کی؟ کسی مذہب، کسی عقیدے، کسی نظریے پر ٹچ کیا؟ میں نے کسی کو برا کہا ہے؟ میرا حق ہے میں اپنے اکابر کی تعریف کروں، میرا پیدائشی قانونی بنیادی حق ہے میں اس سرزمین میں صحابہ کی عزت کا پرچم بلند کروں۔ اس قانونی حق کو روکا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اسے مت روکو، اسے چلنے دو، قافلے چلتے رہتے ہیں، چلتے رہے، رکیں گے تو طوفان ہے۔ قافلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، رکیں گے طوفان آ جائے گا۔ آپ سے کہتا ہوں پھیلاؤ، ایک سے محبت کرو، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، گلی والوں سے، محلے والوں سے معاشرہ بناؤ، خوبصورت معاشرہ پھیلاؤ، صحابہ کرو، بیت کی تعریف کرو، ان کی محبتیں بتاؤ، رشتہ داریاں بتاؤ، پیار بتاؤ۔ ہر دشمن جو صحابہ بیت کی توہین کرتا ہے اس کا رد کرو، اسے برا بنا کہہ کر اس کے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ملک میں بدامنی پھیلا رہا ہے، اس کے سے نکاح اتارو، بتاؤ یہ دشمن پاکستان ہے، پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے، اسے روکو، ادارہ تعاون کرو، امتزاج سے تعاون کرو، پولیس سے تعاون کرو، اپنے محل میں ایک بناؤ، ہم سب ایک ہو جائیں۔ آج کوشش ہے فوج اور عوام کو لڑایا جائے، سیاست اس میں انتہا کر دی، ہم تھے جن میں یہ نہیں ہونے دیا، ہم نے کہا فوج بھی ہماری ہے، ادارہ ہے، ہم کو اپنی فوج سے اور فوج کے عوام سے نہیں لڑنے دیں گے، اور یہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس نفرت کا خاتمہ کریں گے، بتائیں گے اس ملک کے لیے فوج ہونا ضروری ہے، اور ایمان اور اسلام کے لیے صحابہ کی عزت اور عظمت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اذان ہوگی، نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، آپ سب شامل رہیں گے، میرے پیچھے آپ نے دیکھ رہے ہیں نہ آپ نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی صفحہ درست کرنے انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔